ذہن میں رکھنا کہ جی کچھ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیلنس بھی اس کا ہے. کبھی لاک ڈاؤن کریں تو لگتا یہ ہے کہ معیشت بالکل اثر انداز ہو رہی ہے، معیشت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کووڈ-19 کی طرف انسان دیکھتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ لاک ڈاؤن، پارشل لاک ڈاؤن، معیشت، یہ روز کے روز گورنمنٹ کو امپرووائز کرنا ہے اور گورنمنٹ اس کو امپرووائز کرے گی. یہ بڑا مشکل کسی چیز کے لیے ہے کہ کوئی فار آل ٹائمس ٹو کم ایک دم سے کوئی چیز حکم صادر کر دیا جائے. تمام صوبے بھی ساتھ ہیں اور تمام صوبوں کو ساتھ فیڈریشن کے مل کے چلنا چاہیے. کووڈ-19 کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ ہوا. گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس کے لیے خاص آرڈیننس آیا فکس ٹیکس کے لیے، ایگزیمپشنز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج کی تاریخ میں جیسے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج بھی ہمارا ورکنگ ڈے ہے، کل بھی ہمارا ورکنگ ڈے تھا. سب سے پہلے تو ایک ہوڈنگ کا آرڈیننس بنایا گیا جو کہ صدر محترم نے کیبنٹ کی اپروول کے بعد اس کی اپروول دے دی ہے. تو اس ہوڈنگ کے آرڈیننس میں آپ سمجھیے کہ جو چیدہ شیڈولڈ آرٹیکلز ہیں جس کے اندر ویٹ ہے، شوگر ہے، فلاور ہے، گڑ ہے، گھی ہے، اور یہ سینیٹائزرز اور یہ ماسکس اور گلوز اور اس طرح کی میڈیکل اکوپمنٹس اور دوسری چیزیں ہیں، پوری لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس کی اگر کوئی ہوڈنگ کرے گا تو اس کے لیے سخت سزائیں ہیں. 3 سال کی سزا ہے، سمری ٹرائل ہے، 50% فائن ہو جاتا ہے، سامان ضبط ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں اب آپ کو خود یہ صرف لا سے ڈر کے نہیں کرنا، لیکن لا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ سب کو ایک بہت ہی ایک رسپانسبل ایک بیہیویئر سب کو شو کرنا ہے. اور ہماری عوام ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ عوام ہے، اس میں آگے ہی بڑھی ہے، اور میری بڑی امید ہے کہ اسی طرح تمام عوام جو ہے اس کو لے گی. ہوڈنگ کے ساتھ ساتھ جو رات کو ایک آرڈیننس تیار ہوا ہے اور یہ ہے اینٹی اسمگلنگ کا آرڈیننس، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. پرائم منسٹر آفس اس کو دیکھ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں یہ منڈے ٹیوزڈے کو یہ بھی لیجسلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے پاکستان سے باہر انڈکلیئرڈ روٹس سے. اب انڈکلیئرڈ روٹس یعنی افغانستان ہو گیا، تھرو کے پی بلوچستان، ایران ہو گیا، پھر لانچ سے کہیں نکل جائے کراچی کے تھرو، پنجاب کا اتنا پورس بارڈر ہے وہاں سے انڈیا کی طرف نکل جائے. ہم تو یہاں سبسڈی دیں ویٹ کی، شوگر کی، ہر طرح کی کووڈ-19 کے لیے، اور پھر ویٹ، شوگر، پوٹیٹو، آلو، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ روٹ سے اسمگل ہو جائیں. تو یہ پبلک انٹرسٹ کے بڑا مخالف ہے، اور اسپیشلی کووڈ-19 میں بہت ضروری ہے کہ یہ تمام اشیاء، چاہے وہ فارن کرنسی ہو، چاہے یہ تمام جو اسینشیل کموڈیٹیز میں نے آپ کو بتائیں، ان کی اسمگلنگ کو انڈکلیئرڈ روٹ سے روکنا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ان کا ایکسپورٹ انڈکلیئرڈ روٹ سے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کسٹمز ایکٹ ضرور ہے، اس میں جو ڈکلیئرڈ روٹس ہیں اس کے لیے فعال طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن انڈکلیئرڈ روٹس کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایک آرڈیننس آیا ہے جس میں سمجھیے فوکل پوائنٹ کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر جو ہے کسی بھی ایجنسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے، ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، ایف آئی اے ہو، لیویز ہوں، کوسٹ گارڈ ہو، ایم آئی ہو، اور آئی بی ہو، اور کوئی بھی ایجنسی ہو، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں معاونت کے لیے. اور پھر ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیک اور بیلنس جو ہم انٹروڈیوس اس دفعہ اس میں ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی انفارمیشن جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے بھی آتی ہے، ان کے اور بھی طریقہ کار ہے. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو بھی یہ پابند کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو،
یا کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ریلیونٹ آدمی کو اپنی انفارمیشن فارورڈ کرے, اور اس کی کاپی سیکرٹری لاء صاحب کے پاس آئے گی. سیکرٹری لاء صاحب میرے ساتھ ہیں اور پوری ہماری ٹیم نے دن رات ایک کر کے اس پہ کام کیا ہے. اور سیکرٹری لاء جو ہیں پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ جو انفارمیشن پاس آن ہوئی ہے تو وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ایجنسی ہے, کسٹم والے ہیں یا دوسری ایجنسیز ہیں, انہوں نے اس پہ کام کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو یہ پھر سیکرٹری لاء صاحب ایک ڈیریلیکشن رپورٹ جنریٹ کریں گے, اس کو نوٹس دیں گے, بلائیں گے, پوچھیں گے کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا, اور وہ پھر ڈیریلیکشن رپورٹ یہ فائنلائز کر کے ان کے محکمے کو دیں گے کہ آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے کام نہیں کیا. تو لہٰذا اس کو ایک بڑی سمجھیے اس کو ٹیتھ دیے گئے ہیں اس کو افیکٹو بنانے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل ہورڈنگ کا آرڈیننس تھا, تو اس کے اندر ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا مارکیٹ مینیپولیشن کا. مارکیٹ مینیپولیشن کرنے والا ہورڈنگ کے تھرو, دیٹ از ناؤ کرمنل اوفینس, یہ ایک کرمنل اوفینس ہے. تو یہ ہورڈنگ والے میں سمری ٹرائل ہے, وہ سمری ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا. اسمگلنگ والے میں سمری ٹرائل جو ہے وہ اسپیشل ججز کریں گے, جو کہ ڈی جیز اور اے ڈی جیز کے لیول کے لوگ ہوں گے, اور جن کا اپوائنٹمنٹ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب بڑے بہترین ایماندار آدمی ہیں, ان کی سمجھے مشاورت سے کیا جائے گا تاکہ یہ ایک بیلنس ہو ایگزیکٹو کا, جوڈیشری کا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے آنے والی اور سی بہت سی چیزیں ہیں. جیسے حماد اظہر کا آج سنڈے ہے, آج ہم بیٹھیں گے, ان کا جو سمجھے کہ انڈسٹریز کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز پہ آج ایک لاء بننے والا ہے. پھر ساتھ ساتھ ای او بی آئی کا کوئی لاء ہے زلفی بخاری صاحب کا, اس کو ہم نے آج کرنا ہے. تو یہ روز کے روز لاء منسٹری جو ہے, صبح آنے کا تو ٹائم ہوتا ہے لیکن جانے کا ٹائم 12, 1, 2 رات کے ہو جاتے ہیں, اور پوری اس میں ٹیم کام کرتی رہتی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جتنے جو کچھ ہو سکتا ہو وہ کیا جائے. میں اب گزارش کروں گا, ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ہیں, یہ اگر کچھ اپنے اظہار خیال کریں, اور اس کے بعد آپ کے کویشچن آنسرز. ہم تینوں لاء سیکرٹری صاحب بھی ہیں, کیونکہ یہ بیوروکریٹ ہیں اس لیے میں ان کو ابھی نہیں تکلیف دے رہا, لیکن کویشچن آنسرز میں ہوں, لاء سیکرٹری صاحب ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہیں, ہم تینوں حاضر ہیں. جی تھینک یو لاء منسٹر صاحب. پہلے تو میں وزیر قانون و انصاف فروغ نسیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بڑی محنت کی, اپنے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ہمیشہ احترام کیا, اور جو قوانین بنائے وہ ہمارے منشور کی اور ہمارے ویژن کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قوانین جن کا ذکر ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم نے کیا, یہ وہ قوانین ہیں جو وزیر اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر بنے, یہ وزیر اعظم کی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کی فلفلمنٹ ہے. کیونکہ ہماری پارٹی کا نصب العین یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو, اور قانون کا جو اندراج ہے, جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ سب کے اوپر برابر ہو. تو یہ جو اسمگلنگ کا قانون ہے, یہ جو ہورڈنگ کی آرڈیننس ہے, یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب سے ہم نے حکومت کے اندر ہم آئے ہیں اور لاء منسٹری کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, جس طرح لاء منسٹر نے ذکر کیا, ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں خواتین کی پراپرٹی رائٹس کے لیے, ان کی انہیریٹنس رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے, جو شیعہ خواتین ہیں, جو وڈوز ہیں اور ان کو جو ڈیورس کے اندر ایشوز پیش آتے تھے ان کے لیے. ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے جس سے عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی. بیکاز جب سے ہم نے ہماری پارٹی کا 23 سال سے یہی منشور ہے کہ فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور ایسے قوانین ہم بنائیں گے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. میں ذرا سا ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ مجھے آج میری بہن, میری باجی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھتی, لیکن وہ سیالکوٹ میں گئی ہوئی ہیں, راشن بانٹ رہی ہیں, غریبوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں.
بہترین کام کر رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فردوس صاحبہ میری بہن. آج آپ ہوتی تو اور 4 چاند لگ جاتے ہمارے اس پریس کانفرنس کو. آپ کو کوئی سوال ہو بتائیے. جی منسٹر صاحب دیکھیں ایک چیز تھوڑا سا افسوسناک یہ ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن جو طریقہ اڈاپٹ کرتی ہے حکومت اس وقت آرڈیننس کا یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اچھا کام ہے اچھا قانون ہے لیکن جب اس کی جو مین فورم ہے جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ویڈنگ نہیں ہوتی اور وہاں سے اس کی منظوری نہیں ہوتی تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے. تو کیا کنسلٹیشن آپ نے کی ان قوانین کو بنانے کے حوالے سے کو پارلیمان کے ساتھ پارلیمانی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی یا ابھی تک وہاں ابھی بات میں بھیجے گی منظوری کی بات وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ حسن, آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے اور میں اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ہم نے جتنے بھی قوانین بنائے تھے پہلے جو سمجھیے کہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے عوام کے بینیفٹ کے لیے تھے ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا ان کو پاس کروایا گیا. اس میں ٹائم ضرور لگ گیا کیونکہ تحریک انصاف اور ان کے جو الائز ہیں ان کی میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے لیکن پھر جب ہم نے انگیج کیا اپنے سینٹ کے دوستوں سے اپوزیشن پارٹی سے ماں سوائے ایک آدھ کے باقی تمام کے تمام جو پیپلز فرینڈلی لاز ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں. یہاں پہ کووڈ-19 کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے یعنی عالمی وبا ہے یہ. اور اس عالمی وبا کے لیے یہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں 2005 کے, ظفر صاحب نے بھی مجھے بتایا اس کے بارے میں. تو اس کے تحت پاکستان کو امیجیٹ ایکشن لینا ہے اور وہ جو امیجیٹ ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت سیشن میں نہیں ہے, کووڈ-19 کا بھی ایشو ہے, پارلیمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیٹھے گی ضرور, جلدی بیٹھے گی, تھوڑا سا اس کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کر کے اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پارلیمان میں مشاورت پہلے ہو لا بنے اس میں 1-2 مہینے لگ جاتے. تو یہ آرڈیننس کو فوراً کے فوراً پروملگیٹ کیا گیا ہے. نیچرلی یہ پارلیمان میں جائے گا, کنسلٹیشن بھی ہوگا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنٹ لیجسلیشن ہے کووڈ-19 کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے ہو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے اگر کووڈ-19 پہ قابو حکومت پا لیتی ہے, اللہ کی ذات مہربانی کر دیتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو یہ آرڈیننس اس طرح ہم ایکسٹینڈ نہ کریں اور ایک ریگولر اس کے لیے لیجسلیشن کی طرف جایا جائے. لیکن حسن آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جی سر. جی سر. سر یہ جو آپ نے لیٹر نوٹ پہ جو باتیں کہی ہیں کہ آپ میڈم نے بھی کیے ہیں لاس کے حوالے سے کہ ہم نے قانون سازی کی ہے سہولیات کے لیے, تو میرا پہلا سوال آپ سے کووڈ-19 کے حوالے سے یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, ایک تو یہ بتائیے گا. سر دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ نے ایک لا بنایا اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے, اس کا ریلیف اب تک جو ہے وہ پاس آن نہیں ہوا ہے اور وہ ایز اٹ از معاملات ہیں جس سے لوگوں کو بہت سفر ہو رہے ہیں. سر تیسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی کسٹم کورٹس ہیں سر اس میں جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے کہ میری کارکردگی 99.999 سر ججز کی اپوائنٹمنٹ وہاں رہتی ہے, پوسٹیں ویکنٹ ہیں, آپ کے آنے سے پہلے سے ہی ویکنٹ ہے اور اب تک بھی ویکنٹ ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ سر اسٹیٹ کا پیسہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو میں ان میں جو 3 سوال ہیں, جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں. جو باقی آپ کی جو 2 سوالات ہیں سکسیشن والا اور کسٹم کی ججز کے بارے میں, وہ میں آپ کو بھی آنسر خود کرتا ہوں. کہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو گورنمنٹ کے وکیل ہیں, جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے نمائندے ہیں, جو وزیر قانون و انصاف ہیں, دنیا بھر کے اندر وہ ایمرجنسی لاز بنا رہے ہیں. برطانیہ کے اندر پورا ایک کووڈ-19 کا ایکٹ آیا. یہ سب قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں بیکاز اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کے اندر گیپس ہیں.
बिकॉज किसी ने ये इन्विजिज नहीं किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक वबा आएगी, दुनिया के अंदर एक आलमी वबा आएगी जिसके अंदर इमरजेंसी लॉज दरकार होंगे। पहली बात तो ये, हमने इसकी निशानदेही की एट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर कानून और इंसाफ को इंस्ट्रक्शन दी कि आप ऐसे कवानीन बनाएं जैसे आपने पहले बनाए, जिसके अंदर जो कानून के अंदर गैप्स हैं वो फुलफिल हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। दूसरी बात ये है कि इमरजेंसी लॉज जो हम बना रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके अंदर हम हमेशा, हमारी बुनियादी तरजीह ये है कि आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सुप्रीम अथॉरिटी है, पाकिस्तान का आइन, उसके अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं, बुनियादी हकूक़ गारंटीड हैं आम इंसान को, उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। तो हमेशा पाकिस्तान के आइन को सामने रखकर, अपने मंशूर को सामने रखकर और पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो गैप्स हैं वबा से निमटने के लिए, उनको सामने रखकर हम ये कवानीन बना रहे हैं। और इसीलिए हमें ये सिचुएशन दरपेश आई और इसका हल हमने अब ढूंढा है और तवातुर से हम कवानीन बनाते रहेंगे। और इन कवानीन की, जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा, लिमिट कम होगी, बिकॉज ऑर्डिनेंस की लिमिट आइन के मुताबिक कम होती है, उसको फिर पार्लियामान के सामने पेश करना पड़ता है। तो ये परमानेंट नहीं, इम्परमानेंट कवानीन है। इंशाल्लाह वबा जब निमट लेंगे तो ये कवानीन जो है उनकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। जो आपने बहुत अच्छे सवाल किए, जो सक्सेशन वाला सवाल है उसका जवाब ये है कि ये कोई महीने भर पहले, 1.5 महीने भर पहले सेनेट से पास हुआ था। हालांकि हमने तो ये शुरू ही में ही फर्स्ट 60 डेज़ में ये बना लिया था और सक्सेशन वाला कानून, और नेशनल असम्बली से पास भी हो गया था। सेनेट में हमें कन्विंस करते करते अपने जो अपोजिशन के हमारे मोहतरम भाई बहन थे उसमें टाइम लगा, लेकिन बिल आखिर कोई 1.5 महीना पहले ये पास हो गया। उसके बाद इसके रूल्स बनने थे और नादरा के साथ एंगेज करके वो सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने के तमाम स्टेप्स लिए जा चुके थे कि ये कोविड-19 आ गया। तो कोविड-19 की वजह से ये चंद दिनों के लिए ये चीज़ रुकी है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ज़िम्मेदारी से कि नादरा ने इस पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर पूरी दुनिया में उन्होंने सिस्टम्स लगाने हैं और इसके थोड़े से रूल्स बनने हैं। उसका ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन कोविड-19 क्योंकि एक हंगामी चीज़ थी, सामने आ गई, तो इसलिए। तीसरी चीज़ जो आपने कस्टम जजेस और कस्टम ट्राइब्यूनल के लिए की, तो जहाँ तक कि क्रिमिनल कस्टम्स का ताल्लुक़ है तो तमाम जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं और उसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं है। जहाँ तक कि कस्टम्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक़ है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल का ताल्लुक़ है, तो उसके अंदर कुछ थिंकिंग ये है कि शायद हम इस फोरम को डिसबैंड कर दें और इसकी एक डायरेक्ट अपील जो है हाई कोर्ट में दें, क्योंकि कंप्लेंट्स बड़ी है। कंप्लेंट्स ये है, पैसे भी चलते हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। आप देखें, सच बात है, सामने रख रहा हूँ आपके। और जो पुरानी हमारे इक़दार थे, जो पुराने लोग थे, जस्टिस मुजीबुल्लाह सिद्दीकी जब तक ट्राइब्यूनल के चेयरमैन थे, तो बड़े उसका तब तक एक स्टैंडर्ड था। उसके बाद एक आध लोग आए, उन्होंने कोशिश की, कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि सारे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इन ट्राइब्यूनल्स की, इस पे बड़ी सीरियस थिंकिंग है। शायद ये भी मैं कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी ये रुझान है और मेरा भी है, और मेरी, कि ये शायद इस किस्म के ट्राइब्यूनल अगर सिर्फ इनका काम जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस ने इंसान की तरक्की का राज अफशा किया है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में किसी को नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए